ہماری اگلی اصطلاح ہے تعریض، یعنی آئرونی یا آئرونی۔ تعریض علم بیان کی اصطلاح ہے اور ساتھ میں کنایہ کی انتہائی سطح کا نام ہے۔ علم بیان کے بارے میں بتایا تھا کہ بیان کرنے کا علم جو ہے اسے علم بیان کہتے ہیں، اور آپ کی گفتگو یا آپ کا مدعا، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی تخیل، آپ کے خیالات دوسرے تک پہنچانے کے دو بڑے ذرائع ہیں، جن میں ایک تحریری صورت ہے اور دوسری تقریری صورت ہے، یعنی گفتگو کر کے بات کے ذریعے، زبان کے ذریعے آپ پہنچاتے ہیں۔ یہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل جن پہ لیکچر پہلے بھی دیے تھے، وہ سارے کیا ہیں؟ علم بیان کی صورت ہیں۔ اس میں کنایہ بھی آتا ہے۔ کنایہ کا مطلب ہوتا ہے اشارتاً بات کرنا۔ تعریض کی تعریف ہمارے سامنے جو آتی ہے، مختصراً بیان کروں تو کسی کے سامنے اس کا یا موصوف کا نام لیے بغیر بات کرنا، گفتگو کرنا۔ ایک چیز جو سامنے آئی کہ کسی کے سامنے، مراد کیا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اسی کے سامنے۔ دوسری چیز کیا آئی ہے؟ اس کا نام لیے بغیر۔ یہ پہلی چیز، یہ دوسری، اس کا نام لیے بغیر۔ تیسری چیز ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ تو علم بیان کی دو صورتیں تھیں، یا تو تحریری تھا یا پھر بات کرنا ہے، یعنی تقریری صورت تھی۔ تو یہاں پہ تقریری صورت زیادہ واضح ہے، زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اسے تحریری صورت میں تب ہو سکتا ہے کہ جب کئی ایسے مصنفین ہیں، اینکرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی فرد کے خلاف کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اس کا نام لیے بغیر لکھتے ہیں۔ کہیں پہ اسے مقتدر قوتیں، طاقتور قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ کی کس طرح زبان زد عام ہے، ایک عام صورت میں استعمال ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ مثلاً نام لیے بغیر کہ اگر آپ نے کسی کاذب یعنی جھوٹے کے سامنے اس کی برائی بیان کرنی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گناہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اب جھوٹے کے سامنے اس کا نام نہیں لے رہے کہ آپ اسے بتا نہیں رہے کہ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا تعریض کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ بد اخلاق کے سامنے آپ اخلاق کا معیار بیان کرتے ہیں کہ ایک بد اخلاق ہے تو اسے کہتے ہیں، اس کے سامنے چیز بیان کرتے ہیں کہ بد اخلاقی یا بدتمیزی جو ہے انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے، جبکہ با اخلاق ہونا ایک خاندانی یا اعلیٰ ظرف کی، اعلیٰ شخصیت کی پہچان ہے۔ اب آگے چلیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، مطلب میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے اس کی اصلاح کی جائے، میں بد اخلاق ہوں تو میرے سامنے اس کی بندہ انڈائریکٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ میری اصلاح کرے۔ دو چیزیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، یا کوئی بھی تعلق ہے جو میری ذات سے وابستہ ہے اور میرے قریب ترین ہے، اس تعلق کو، اس دوست یعنی رشتے کے اندر، یعنی کوئی چاچا ہے، ماما ہے، بھائی ہے، دوست ہے، کوئی کلیگ ہے میرا، تو اس کی اصلاح سامنے بیٹھا ہوا شخص مجھے بتا کے کہتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے،
تو وہ مجھے کیوں بتا رہا ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ میرا فلاں دوست یا بھائی زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وہ انڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہا ہے تعریض کی صورت میں، کہ اسے پتہ ہے کہ جو وہ جرأت نہیں کر سکتا اسے بتانے کی، وہ چیز میں بیان کر سکتا ہوں۔ تو میرے سامنے بھی کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنا جہاں پہ اس کا نام نہ لیا جا رہا ہو، تو یہ بھی کیا آئے گا؟ تعریض میں آئے گا۔ ایک تو آپ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی برائی کو بیان کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے تعلق دار جو اس کا ہے، اس کی کسی برائی یا خامی کو بیان کرتے ہیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعریض کہلاتا ہے۔ شعر ایک بیان کر دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ یعنی شاعر نے کیا کیا؟ محبوب کا نام لیے بغیر اس کے اصلاح کی ہے، اس پہ تنقید بھی کی ہے، تعریض، کہ بدنام بھی ہم ہیں، جھوٹے بھی ہم ہیں جی، بے شک ہم مان لیتے ہیں، ظلم بھی ستم یعنی ہم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نام لیے بغیر اس چیز کو بیان کر دینا تعریض کہلاتا ہے۔